اس علم کی بات ہر پیغمبر کے لیے ہو رہی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا۔ آپ غور کیجئے، ہر پیغمبر کے لیے باری تبارک و تعالیٰ نے اس کی نبوت اور رسالت کا پہلا اور سب سے بڑا امتیازی وصف اور سب سے بڑا امتیازی کمال ہی وسعت علم کو رکھا ہے۔ فرمایا اور جب وہ اپنے کمال شباب پر پہنچ گیا تو ہم نے اسے حکمت حکم نبوت عطا کی۔ تو نبوت تھی، حکم سے مراد نبوت، اور عظیم علم سے بہرہ کیا۔ نبوت دی اور نبوت کے لیے ساتھ اس کو علم عطا کیا۔ یہی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہی گئی سورہ قصص میں۔ فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا۔ اور جب وہ پورے شباب پر پہنچے اور اپنی تمام ذہنی صلاحیتوں کی تکمیل ہو گئی، وہ ان کے اعتبار سے درستگی سے تکمیل کے ساتھ اپنے مقام پر عالم شباب کو پہنچ گئیں ساری، تو پھر ہم نے انہیں حکمت نبوت عطا کی یا حکمت عطا کی اور علم سے نوازا، ہم نے علم عطا کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح حکمت بنیادی طور پہ جو کہ علمی ہے، تو فرمایا کہ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ یہ حکمت، یہ علم جس کو عطا کر دیا اس نے اللہ کی طرف سے خیر کثیر پا لی۔ اور میں نے پچھلی نشست میں غالباً یہ اس سے پہلے ذکر کیا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون حضرت خضر کی ملاقات کے لیے نکلے، آج کی گفتگو اس آیت کریمہ پہ ختم کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ پھر اس سے آگے اسی مضمون کو اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم کل جاری رکھیں گے، قرآن کے ریفرنسز کو یکے بعد دیگرے کوٹ کرتے ہوئے۔ تو وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کی بھی جو عظمت اور ان کا شرف اور امتیاز بیان کیا، وہ بھی علم اور علم لدنی کے ساتھ بیان کیا۔ ہر چند کے زیادہ جو معتبر قول اور مذہب مختار ہے وہ یہ کہ خضر علیہ السلام ولی تھے، مگر بعض علماء اور ائمہ کا یہ بھی نقطہ نظر ہے کہ وہ نبی تھے۔ یہ ایک الگ علمی مسئلہ ہے، مگر زیادہ مذہب مختار اکثریت کا جو قول ہے، اکثریت کا قول وہ ان کی ولایت کا ہے، نبوت کا نہیں ہے۔ تاہم جو بھی صورت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جو امتیازی وصف بیان کیا وہ یہ فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، یہ سورہ الکہف میں، عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ پر انہوں نے ہمارے بندوں میں سے اس خاص بندے کو پا لیا جس کو ہم نے اپنی بارگاہ سے خصوصی رحمت عطا کی تھی، اور اپنے اسرار و معارف کا وہ خصوصی الہامی علم عطا کیا تھا، لدنی، اپنے خزانہ خاص سے وہ خصوصی اسرار و معارف کا علم عطا کیا تھا۔ اور پھر اس کا ظہور بھی ہوتا ہے، وہ اسرار اور معارف، وہ علم، وہ مغیبات کا علم تھا۔ اس کی بات آگے ہوگی، یعنی یہ انہی اسرار کا علم ہے کہ جب وہ موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لے کر چلے ہیں تو کشتی کو توڑ دیا ہے۔ اب ظاہری طور پہ وہ بادشاہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، مگر سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اس لیے توڑا ہے کہ بادشاہ پیچھے آ رہا ہے، اچھی کشتیوں کو غصب کر رہا ہے، چھین رہا ہے۔ اس کو میں نے اس لیے توڑ دیا کہ یہ غریب بچوں کی کشتی تھی، اگر وہ اسی حالت میں رہتی تو بادشاہ غصب کر لیتا۔ اب ٹوٹی کشتی دیکھ کے چھوڑ دے گا۔ تو دیکھا یہ جو کچھ مخفی تھا، اسرار میں تھا، اس کا علم ملا، اس کی قرآن مجید نے اس کو ڈیمونسٹریٹ کروایا ہے، اس کی دلیل دی ہے۔ آگے بڑھے ہیں تو چھوٹے سے بچے کو جو بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا اس کو قتل کر دیا، اور پوچھنے پر بعد میں جواب دیا اس لیے کہ بڑا ہو کر یہ کافر بنتا، فاسق، فاجر، نافرمان اور کافر بنتا، اور اپنے والدین کے ایمان کو اور ان کی آخرت کو بھی برباد کرتا، خراب کرتا۔ سو میں نے اس کو مار دیا تاکہ کفر و طغیان کے نقصانات سے یہ اور اس کے والدین بچ جائیں، اور اللہ کے حضور التجا کی کہ وہ ان کا نعم البدل عطا کریں، اور پھر اس کے بدلے میں اللہ نے ان کو بیٹی عطا کی۔ وہ والدین کی خدمت گزار بھی ہوئی، اور اس بیٹی کی نسل سے پھر درجنوں انبیاء علیہ السلام اللہ پاک نے دنیا میں بھیجے، اس کی نسل سے پیدا ہوئے۔ بعض مفسرین نے 40 انبیاء کا ذکر کیا، بعضوں نے 70 انبیاء کا ذکر کیا۔ تو یہ بھی عالم غیب کے اسرار میں سے تھا جس علم کو ڈیمونسٹریٹ کیا انہوں نے۔
تیسرا جب وہ آخر پہ ایک کریا میں گئے گاؤں میں جنہوں نے کوئی استقبال بھی نہیں کیا، میزبانی بھی نہیں کی، تو گرتی ہوئی دیوار کو آپ نے تعمیر کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے پوچھنے پر جواب دیا، پھر وہ اسرار کے غیبی علوم میں سے تھا، فرمایا کہ اس دیوار کے نیچے اس بچے کے بزرگ آباء و اجداد میں سے جو بزرگ تھے وہ خزانہ دفن کر کے گئے، اور وہ کان ابوہما صالحا، اور ان کے مفسرین بیان کرتے ہیں قرآن مجید کی اس آیت کی تعبیر میں کہ ان کی جد میں سے پانچواں، اس بچے کی اوپر اجداد میں سے پانچویں جد پہ جو باپ تھا، دادا، پردادا، شکر دادا، پانچواں چھٹا جو جد تھا، جد امجد، وہ صالح اور ولی اللہ تھا، صالح تھا، اس کی اولاد ہے۔ اور یہ یتیم بچے ہیں، یہ دیوار گرنے والی تھی تو خزانہ شہر والے لوگ ننگا ہو جاتا، خزانہ اٹھا کے چوری کر لیتے، تو میں نے تعمیر کر دی تاکہ جوان ہونے تک خزانہ محفوظ کر لے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آگاہ کر دے گا اور یہ اپنا خزانہ سنبھال لیں گے، محفوظ کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو دیکھو اس بچوں کی جد میں پانچویں جد کے اوپر ایک آدمی کا ولی اللہ ہونا بھی معلوم کر لیا، اور دیوار کے نیچے زیر زمین چھپا ہوا خزانہ بھی دیکھ لیا۔ یہ وہ علم ہے، یہ علم الاسرار ہے۔ تو آج کی گفتگو یہاں ختم کرتے ہیں، میں نے چند تذکرے کیے، باقی انشاءاللہ کل کی نشست میں کریں گے۔ کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبوت اور رسالت کا جو بنیادی امتیاز ہے اور بنیادی خصوصیت ہے وہ علم ہے، اور وہ علم ظنی نہیں، علم قطعی ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے ملتا ہے۔ اور انسانی ذرائع علم جہاں تمام کے تمام ذرائع لاجواب ہو جاتے ہیں، وہاں نبوت کا اور رسالت کا علم انسان کے دامن کو تھامتا ہے اور اس کے سوالات کا جواب دیتا ہے۔ فما علینا الا البلاغ۔ یا نبی سلام علیک، یا